السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے قاری فقیر محمد مسعودی اور بیٹی کنیز فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹی نے 30واں پارہ مکمل حفظ کر لیا ہے، تو اب میں اس کا مراجعہ یعنی پیچھے سے اس کو سماعت کروں گا، پورا پارہ اس کو سنوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ پارہ سننے کے بعد پھر آگے پڑھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے حسب معمول میری جو چند گزارشات ہیں بڑی ضروری، وہ آپ کی خدمت میں حاضر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے جسم کے کچھ حصے حفظ کے اندر مکمل توجہ چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ کے کان، ایک آپ کی آنکھیں، اور ایک آپ کی زبان۔ کان اس طرح کہ جب بھی آپ اپنے استاد گرامی سے پڑھتے ہیں تو اگر وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کے تلفظ کو کلیئر کرواتے ہیں، صاف کرواتے ہیں، آپ کو لہجہ بتاتے ہیں، تو آپ اپنے کانوں کو مکمل ان کی آواز کو سنیں اور جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح فالو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اوپر سے دیکھ کر یاد کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو، اپنی نظر کو مکمل قرآن کریم کے ورق کے اوپر، آیات کے اوپر، الفاظ کے اوپر اس کو متواتر دیکھتے رہیے تاکہ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں پرنٹ ہو جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو ایک تو یہ ہے کہ زبان کو تیز نہیں چلائیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہونٹوں کو جس طرح مخارج میں آپ کو استاد گرامی بتاتے ہیں کہ ہر ہونٹ کو یا زبان کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح مخارج میں بتایا جا رہا ہے، کہاں ہونٹ کو گول کرنا ہے، کہاں منہ کو اوپن کرنا ہے، کہاں آواز کو نیچے کی طرف جھکانا ہے، کیونکہ زبر میں آواز جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، زیر میں نیچے آتی ہے، اور پیش میں آواز سامنے کی طرف جاتی ہے، تو وہ اسی طرح جا سکتی ہے کہ اگر زیر میں ہونٹوں کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہو، زبر میں منہ اوپن ہو، لب اوپن ہو، اور پیش میں ہونٹ گول ہوں۔ جہاں پر پیش نہ ہو اور واؤ نہ ہو وہاں پر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اکثر پڑھنے والے طلباء جو ہیں وہ ہونٹوں کو جہاں پر گول نہیں کرنا ہوتا وہاں بھی گول کر دیتے ہیں اور تلفظ یہیں سے خراب ہوتا ہے۔ اور پھر زور سے بھی آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آواز دور تک جائے اور آپ کی جھجک بھی دور ہو، اور آپ کے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی محسوس ہو جائے، اور اس کے ساتھ آواز میں وہ پختگی بھی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اسٹیمنا آتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ یاد کریں تو اس کو 2 ٹائم دیں، رات کو یاد کریں اور پھر جب رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے دوبارہ یاد کریں گے، تو وہ ڈبل کوٹ میں جب یہ یاد ہوگا پھر آپ بہت خوبصورت، آپ کا ایسا یاد ہوگا کہ زندگی میں کم بھولے گا۔ تو آئیے اب ہم بیٹی سے آج 3 صورتیں یعنی 5 رکوع، سورۃ النبا کے بھی 2 رکوع ہیں، سورۃ النازعات کے بھی 2 رکوع ہیں، اور سورہ عبس کا 1 رکوع ہے۔ تو بیٹی سے اب ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا سنائیے، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النبع مکیہ۔ اچھا ٹھہریے، سورۃ النبع، تا کے اوپر پیش ہے، نون کے اوپر شد ہے، الف لام جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ سورۃ النبع مکیہ، جی۔ سورۃ النبع مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون، عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون،
يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه लाम के जबर को लंबा नहीं करें وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا ضحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له إلا من أذن قلنا नहीं है لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النازعات مكية पढ़िए سورة النازعات مكية
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمطبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة عبس مكية. سورة عبس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره الإنسان طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شق الأرض شقا أنبتنا فيها حبا وقلبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. माशाअल्लाह सूरह नबा, नाज़िआत और अबस 3 सूरतें आपने सुनाई हैं। जरा सूरतुन नाज़िआत को जरा और याद कर लें। आइंदा लेसन में आपको सूरह नाज़िआत दोबारा सुनूंगा और इन दोनों सूरतों से टेस्ट लूंगा, अम्मा सलून से और अबस से। और आगे 2 सूरतें और याद कीजिए, सूरतुल तकवीर और सूरतुल इन्फितार। यानी तकवीर और इन्फितार मुकम्मल सुनूंगा और नाज़िआत भी सुनूंगा 3, और जो अम्मा सलून है और वो अबस है इसमें से टेस्ट लूंगा। ठीक है, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सब जो है वो खत्म होता है। आइंदा आने वाले लेसन तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।